آج ہم ایک بہت اہم اور شاید تھوڑے حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے روزمرہ کی خاص طور پر آن لائن زندگی سے بھی جڑا ہوا ہے۔ میرا مطلب ہے صلوات بھیجنے کا عمل۔ جی بالکل۔ اسلامی تعلیمات میں یہ ایک آپ کہہ لیں نہایت مقدس روحانی عمل ہے، اللہ کی رحمت کی علامت اور اس کے منتخب کردہ خاص افراد کی پہچان بھی۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی عام تعریف کا کلمہ نہیں ہے۔ قرآن پاک، احادیث اور اہل بیت کی تعلیمات بہت واضح ہیں اس پر کہ صلوات ایک خاص عمل تعظیم ہے جو صرف اور صرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حقیقی جانشین یعنی امام کرام کے لیے ہی مخصوص ہے۔ اور یہ بات آج کل میرا مطلب ہے سوشل میڈیا کے دور میں اور بھی اہم ہو گئی ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے موجودہ 50ویں امام زماں مولانا حاضر امام شاہ رحیم الحسینی کے خاندان کے قابل احترام افراد جیسے پرنس علی محمد، پرنس امین یا پرنسس زارا، جی ان کی تصاویر یا ویڈیوز جب شیئر ہوتی ہیں تو بہت سے مریدین وہ محبت اور احترام کے جذبے میں کامنٹس میں صلوات لکھ دیتے ہیں۔ نیت تو یقیناً بہت اچھی ہوتی ہے، پر سوال یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ بالکل یہی سمجھنے والی بات ہے۔ دیکھیں نیت کتنی خالص کیوں نہ ہو، لیکن یہ عمل وہ اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے، اور خاص طور پر ائمہ کرام کی اپنی ہدایات کی روشنی میں یہ درست نہیں ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس معاملے کو تھوڑا گہرائی سے سمجھیں تاکہ ہماری محبت، ہماری عقیدت وہ صحیح سمت میں رہے۔ تو کیا اس بارے میں کوئی واضح رہنمائی موجود ہے، خاص طور پر امام وقت کی طرف سے کوئی فرمان؟ جی ہاں، بالکل واضح رہنمائی موجود ہے۔ ہمارے 49ویں امام مولانا شاہ کریم الحسینی آغا خان چہارم نے اس موضوع پر ایک نہایت ہی صاف اور آپ کہیں دو ٹوک فرمان جاری فرمایا تھا۔ یہ 10 اگست 1960 کی بات ہے۔ اسماعیلیہ ایسوسی ایشن برائے پاکستان کے نام یہ فرمان جاری ہوا تھا، اور اس میں بالکل واضح طور پر فرمایا گیا نبی اور ائمہ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کا نام صلوات کے ساتھ لینا غلط ہے۔ اوہ، یہ تو بہت ہی بالکل واضح ہدایت ہے، اس میں تو کوئی ابہام نہیں رہا۔ یعنی یہ فرمان ایک طرح سے حد مقرر کر دیتا ہے کہ صلوات کن ہستیوں کے لیے ہیں۔ بالکل، یہ مستند فرمان ہے اور تمام مریدین کے لیے ایک آپ کہہ لیں روحانی لکیر کھینچتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ صلوات صرف اور صرف 2 ہستیوں کے لیے ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام زماں ہمارے دور میں امام شاہ رحیم الحسینی۔ اس فرمان کے مطابق امام کے خاندان کے دوسرے افراد چاہے وہ ہمارے لیے کتنے ہی محترم کیوں نہ ہوں، یا پھر ہماری تاریخ کے عظیم پیر، دائی یا کوئی اور مذہبی شخصیت، ان پر صلوات بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کی بنیاد وہ قرآن کریم میں بھی ہوگی یقیناً؟ یقیناً قرآن کریم میں سورہ الاحزاب آیت نمبر 56 ہے، 33.56۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ یہ آیت دیکھیں کتنی واضح ہے، یہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دے رہی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہدایات ہیں کہ یہ اعزاز ان کے پاک اہل بیت یعنی ائمہ طاہرین تک پہنچتا ہے۔ اسماعیلی نقطہ نظر سے تو یہ بالکل واضح ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام زماں ہی وہ الہی طور پر مقرر کردہ ہستیاں ہیں جن کا وہ خاص روحانی مقام ہے، جی، جس کی وجہ سے ان پر صلوات بھیجی جاتی ہیں۔ یہ ان کے بلند ترین مرتبے کا ایک طرح سے اعتراف ہے۔ یہ نقطہ واقعی بہت اہم ہے کہ یہ عمل ان کے مخصوص روحانی مقام سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی کسی کا احترام کرنا ایک الگ چیز ہے، اور صلوات بھیجنا جو ایک خاص دعا اور اعزاز ہے وہ ایک بالکل مختلف اور مخصوص عمل ہے۔ کبھی کبھی شاید محبت اور جذبات میں، خاص طور پر سوشل میڈیا کی تیز رفتار دنیا میں، یہ فرق نظر انداز ہو جاتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ اسی لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ احترام اور صلوات ایک چیز نہیں ہیں۔ لہٰذا سوشل میڈیا پر امام کے خاندان کی تصاویر پر صلوات لکھ دینا، یا بعض اوقات لوگ یا علی مدد بھی اسی نیت سے لکھ دیتے ہیں، اگرچہ جذبہ محبت کا ہی ہو، روحانی طور پر یہ درست نہیں ہے۔ یہ عمل قرآن کی آیت سے بھی ٹکراتا ہے اور امام کے واضح فرمان سے بھی۔ دیکھیے، حقیقی عقیدت اور محبت صرف جذبات کا نام نہیں ہوتی، وہ علم، سمجھ،
نظم و ضبط اور سب سے بڑھ کر اطاعت پر مبنی ہوتی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا امام کے خاندان کے افراد ہیں یا ہمارے عظیم پیر اور دائی ہیں، میرا مطلب ہے ہماری پیری پرمپرا کے وہ روحانی رہنما، وہ مبلغین جن کی خدمات ہماری تاریخ اور ایمان کے لیے اتنی زیادہ اہم ہے، ان کا احترام کیسے کیا جائے؟ پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے یہ، اور ان کا احترام کرنا تو ہم سب پر لازم ہے۔ اس کے صحیح طریقے بالکل موجود ہیں۔ ان کے نام ہمیشہ عزت و تکریم سے لیں، جب بھی ان کا ذکر آئے تو ادب سے سر جھکائیں، ان کی خدمات کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کو سراہیں، ان کے لیے ذاتی طور پر شکر گزاری کی دعا کریں۔ یہ سب بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان پر صلوات نہ پڑھیں، کیونکہ یہ اعزاز، یہ خاص دعا صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام زمان کے لیے مخصوص ہے۔ یہ تفریق کرنا بے ادبی نہیں، بلکہ یہ امام کی ہدایت کی پیروی کرنا ہے۔ تو بات بالکل واضح ہو گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صلوات کا یہ خصوصی عمل صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حاضر امام کے لیے ہے۔ امام شاہ کریم الحسینی کا فرمان اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتا۔ جی بالکل۔ پیر ہوں، دائی ہوں یا امام کے عزیز و اقارب، خواہ وہ کتنے ہی قابل احترام کیوں نہ ہو، ان پر صلوات نہیں بھیجی جائے گی۔ بالکل۔ اور آج ہمارے 50ویں اور موجودہ امام مولانا شاہ رحیم الحسینی کی امامت کے مبارک دور میں ہم سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار وہ درست فہم و فراست کے ساتھ کریں، علم کے ساتھ عمل کریں۔ بالکل۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس فرق کو خود بھی سمجھیں، اور اگر کہیں بھول چوک دیکھیں تو بہت پیار سے، بہت حکمت سے دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں۔ مقصد تنقید کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رہنمائی کرنا ہونا چاہیے۔ یقیناً، یقیناً۔ آئیے ہم سب کوشش کریں کہ اپنی محبت کو علم کی روشنی میں مضبوط کریں اور اپنے احترام کا اظہار ان طریقوں سے کریں جن کی ہمارے امام نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے۔ آخر میں بس ایک بات جو اکثر کہی جاتی ہے وہ غور کرنے کے لیے چھوڑے جاتا ہوں۔ اطاعت محبت کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ اس پر سوچیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں، خاص طور پر اس آن لائن دنیا میں، اس پر عمل کرنے کا حقیقی مطلب کیا ہے۔